لاہور کو دو اضلاع میں تقسیم کرنے کے معاملے پر اہم پیش رفت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے لاہور کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی اصولی منظوری دے دی۔ بسنت کے فوری بعد لاہور کی انتظامی ری اسٹرکچرنگ کا آغاز ہوگا۔ اجلاس میں فیصلہ لاہور کی آبادی اور انتظامی دباؤ کم کرنے کے لیے دو حصوں میں تقسیم کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے کہ لاہور کو دو اضلاع میں تقسیم کرنا عوامی سہولت اور بہتر گورننس کے لیے ناگزیر ہو چکا۔ دو اضلاع بننے سے سروس ڈلیوری تیز، مؤثر اور عوام کے لیے قریب ہوگی۔ سانحہ گل پلازہ کراچی کے بعد پنجاب میں غیر قانونی عمارتوں کے خلاف سخت ایکشن کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے غیر قانونی تعمیرات اور ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے آج اجلاس طلب کر لیا۔ بلڈنگ بائی لاز اور دفاتر سیفٹی اور ایس او پیز پر عمل درآمد کا جامع جائزہ لیا جائے گا۔ غیر قانونی عمارتوں، کمرشل استعمال اور حفاظتی اقدامات پر تفصیلی رپورٹ طلب۔ تمام اضلاع سے غیر قانونی عمارتوں کی فہرست اور کارروائی کی رپورٹ مانگ لی گئی۔ چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان کا غیر قانونی عمارتوں کے خلاف فوری کارروائی کا حکم۔ تمام ڈویژنل کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو غیر قانونی تعمیرات، کمرشل استعمال اور فائر سیفٹی پر زیرو ٹالرنس کے تحت تفصیلی رپورٹس جمع کرانے کی ہدایت۔ بلڈنگ بائی لاز کی خلاف ورزی پر کسی دباؤ کو خاطر میں نہ لانے کا حکم۔ کراچی سانحہ جیسے واقعات کی روک تھام کے لیے حفاظتی ایس او پیز پر فوری عمل درآمد کی ہدایت۔ جو سڑک آپ کھود رہے ہیں، جو محلہ آپ کھود رہے ہیں، آپ کے پاس اس کا اینڈ ٹو اینڈ بیوٹیفیکیشن پلان ہونا چاہیے اور ایوری تھنگ ہیز ٹو بی اسٹینڈرڈائزڈ۔ آئی اگین سے فٹ پاتھس، سڑک بن گئی، فٹ پاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، اس کا وہ امپیکٹ ہی نہیں آتا۔ فٹ پاتھ ساتھ ساتھ بناتے جائیں، پیومنٹ ساتھ ساتھ بناتے جائیں۔ گرین بیلٹس، گرین سپیسز، جو پی ایچ اے کا پورا کمپوننٹ ہے اس کو ساتھ انٹیگریٹڈ رکھیں۔ آپ تمام کمشنرز، تمام ڈی سیز، پلیز انشور آپ کا کوئی مین ہول، کوئی ٹرینچ، کوئی جہاں پر کام ہو رہا ہے، کھدائی ہو رہی ہے، وہاں پر اگر آپ نہیں رکھ سکتے اس وقت، رات کو کسی چیز سے کور کر دیں اور اس کے ارد گرد بارب وائر لگا دیں۔ جو اسٹریٹ لائٹس ہیں وہاں پر ان کی اویلیبلٹی، ان کو ایریکٹ کرنا، ان کو لگانا تاکہ لوگوں کو جو آسانی ہو۔ ترقیاتی کاموں میں معیار، خوبصورتی اور شہری سہولیات پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب کے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنر سے خطاب۔ بولیں کہ سول محکمے کو منصوبے کی تکمیل کے بعد سڑک کھودنے نہیں دیں گے۔ مین ہول کا لیول سڑک کے برابر ہونا چاہیے۔ شہروں میں اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی کھلے مین ہولز فوری بند کرنے کی بھی ہدایت۔ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں منکی پاکس کے 4 نئے مریضوں کی تصدیق۔ منکی پاکس کے چاروں مریض میں ہسپتال سے رپورٹ ہوئے۔ 30 سالہ سلطانہ ارم، 25 سالہ حمزہ، 33 سالہ نعمان اور 18 سالہ انس منکی پاکس کا شکار ہوئے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں سپر فلو انفلوئنزا اور وائرل انفیکشنز میں اضافہ۔ گزشتہ 2 روز میں شہر کے 6 بڑے سرکاری ہسپتالوں میں 10,000 سے زائد مریض رپورٹ۔ طبی ماہرین کی فلو اور نمونیا ویکسین کے استعمال اور بچے اور بزرگوں کو مناسب گرم کپڑوں کا استعمال یقینی بنانے کی ہدایت۔ کمزور قوت مدافعت والے افراد سپر فلو سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ پنجاب حکومت کا ٹرانسپورٹ ٹاور بنانے کا اعلان تاحال عملی شکل اختیار نہ کر سکا۔ 5 ارب 60 کروڑ روپے کے ٹرانسپورٹ ٹاور کا منصوبہ فائلوں سے آگے نہ بڑھ سکا۔ کلمہ چوک کے قریب زمین کے انتخاب کے باوجود ٹرانسپورٹ ٹاور کی تعمیر شروع نہ ہو سکی۔ وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان کے مطابق ٹاور کے لیے اراضی کی نشاندہی ہو چکی ہے۔ فنڈنگ کے کچھ مسائل ہیں۔ حکومت سے فنڈز جاری کرنے کی استدعا کی ہے۔
محکمہ ریلوے کے اشتراک سے ٹریک کے ساتھ گرین کوریڈور بنانے کا منصوبہ التوا کا شکار، سموگ اور ماحولیاتی آلودگی جیسے مسائل کے حل کے لیے گرین کوریڈور بنانے کا منصوبہ بنایا گیا۔ حکومت نے 15 جنوری سے گرین کوریڈور شروع کرنے کی چوتھی ڈیڈ لائن دی۔ ذرائع کے مطابق چوتھی ڈیڈ لائن گزر گئی مگر گرین کوریڈور پر کام کا آغاز نہ ہو سکا۔ شاہدرہ سے رائے گنج کے درمیان ایریا کو گرین بیلٹس میں تبدیل کیا جانا تھا۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت اجلاس، سیکرٹری ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نصیر کی فائر سیفٹی بارے بریفنگ۔ خواجہ سلمان رفیق کا صوبہ بھر میں بلڈنگ سیفٹی ریگولیشن 2022 پر مکمل عمل درآمد کا حکم، خلاف ورزی کی صورت میں قانون کے مطابق سخت کارروائی کی ہدایت۔ محکمہ اوقاف کی زمینوں کو محفوظ بنانے کا معاملہ، سیکرٹری اوقاف نے ڈیجیٹل ڈیش بورڈ بنانے کی ہدایت جاری کر دی۔ ذرائع اوقاف کے مطابق ڈیجیٹل ڈیش بورڈ میں محکمہ اوقاف کی تمام زمینوں کا ڈیٹا سٹور کیا جائے گا۔ جگہ پر قبضہ ہونے کی صورت میں ڈیش بورڈ ریڈ ایریا شو کرے گا۔ محکمہ اوقاف کی تمام کمرشل اور نان کمرشل زمینیں بھی ڈیش بورڈ میں شامل ہوں گی۔ تعلیمی سال ختم ہونے میں 40 روز باقی، اساتذہ کی پھرتی کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ پنجاب کے سرکاری اسکولوں میں 12,500 عارضی اساتذہ بھرتی کرنے کا عمل شروع ہوا۔ امیدواروں کے انٹرویوز ہو گئے مگر بھرتیوں کے نوٹیفیکیشن جاری نہ ہوئے۔ صوبے بھر سے 2 لاکھ کے قریب امیدواروں نے درخواست جمع کروائی تھیں۔ امیدواروں کا کہنا تھا انٹرویو دے چکے، ابتدائی لسٹیں بھی لگ گئیں مگر بھرتی کے آرڈر نہیں دیے جا رہے۔ پنجاب حکومت نے سال 2026 کے لیے سرکاری تعطیلات کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وفاقی حکومت کی منظور شدہ عوامی تعطیلات پنجاب میں بھی لاگو ہوں گی۔ کشمیر ڈے 5 فروری، پاکستان ڈے 23 مارچ کو منایا جائے گا۔ عید الفطر کی تعطیلات 21 سے 23 مارچ تک ہوں گی۔ یوم تکبیر 28 مئی کو سرکاری تعطیل ہوگی۔ عید الاضحیٰ کی تعطیلات 27 سے 29 مئی تک ہوں گی۔ عاشورہ کی تعطیلات 24 اور 25 جون کو ہوں گی۔ پنجاب حکومت کا کنیکٹڈ پنجاب کے نام سے نیا منصوبہ لانے کا اعلان۔ صوبہ غیر ہائی سپیڈ انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل گورننس منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ۔ کنیکٹڈ پنجاب پروجیکٹ کی مجموعی لاگت $100 ملین مقرر کرنے کی تیاری۔ منصوبے کے لیے فنڈز بیرونی فنانسنگ کے ذریعے حاصل کیے جائیں گے۔ قرض کی ادائیگی کارکردگی سے مشروط ہوگی۔ DLI ماڈل کے تحت فنڈز جاری ہوں گے۔ صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا اجلاس، مختلف منصوبوں کے لیے 1 ارب 30 کروڑ روپے کے فنڈز منظور۔ میاں والی میں سیوریج اور ڈرینیج نظام کی بحالی کے فنڈز کی منظوری دی گئی۔ TDCP سیاحتی مقام ضلع چکوال اور خوشاب کی بہتری کے لیے پوزیشن پیپرز کی منظوری دی گئی۔ سید علی حیدر گیلانی کی زیر صدارت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 2 کا اجلاس، راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی اور DHQ ہسپتال راولپنڈی سے متعلق آڈٹ پیراز کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ادویات کی خریداری میں تاخیر پر واجب الادا جرمانوں کی عدم وصولی پر انکوائری کا حکم۔